السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ اگر کسی انسان کو وہم کی بیماری لگ جائے تو وہ ساری زندگی ساتھ رہتی ہے، اور ہر کام اگر وہ کسی کے لیے اچھا بھی ہو تو اس وہم کی وجہ سے برا ہی رہتا ہے۔ ایسے ہی ہماری دادی بہت وہمی تھی، کیونکہ ایک بار جب دادا ان کے لیے چوڑیاں خریدنے گئے تھے تو سڑک پار کرتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گئے تھے۔ ان کو ایک گاڑی نے ٹکر مار دی تھی، چوڑیاں سڑک پر ٹوٹ کر بکھر گئی۔ مردہ دادا کے خون میں بھی رنگ گئی تھی، کیونکہ وہ بری طرح زخمی ہوئے تھے۔ بیوی کی خوشیاں خریدنے والا واپس گھر نہ لوٹا، بلکہ اسپتال سے جس دیہاتی گھر آیا۔ اس دن سے دادی کو چوڑیوں سے خدا واسطے کا بیر ہو گیا۔ وہ اپنی لڑکیوں کو بھی چوڑیاں پہننے سے منع کرتی کہ یہ منحوس چیز ہے۔ یوں لگتا تھا کہ ہولناک حادثے کی یاد چوڑیوں کے ساتھ ان کے ذہن سے چپک گئی تھی۔ حادثے تو ہر جگہ ہوتے ہیں، اور کئی لوگ اتفاقاً یا کہ بدقسمتی سے ان کی بھینٹ بھی چڑھ جاتے ہیں۔ دنیا میں یہ سب ہوتا رہتا ہے، مگر ہماری دادی کو کون سمجھاتا؟ انہوں نے پھر کبھی چوڑیاں نہ پہنی، مگر ہمارا کیا قصور تھا؟ دادی کی سبھی باتیں اچھی تھی، مگر بس یہی ایک بات مجھ کو ناگوار گزرتی تھی کہ وہ مجھے چوڑیاں پہننے سے منع کرتی۔ پہن لیتی تو ٹوکتی کہ یہ منحوس چیز پھر تو نے کلائیوں میں چڑھا لی ہے۔ ان کے ٹوکنے سے میں اس قدر چڑ جاتی کہ چوڑیاں اتار کر پیچھے پھینک دیتی۔ آنکھوں میں آنسو آ جاتے، مگر ان پر ہمارے آنسوؤں کا کوئی اثر نہ ہوتا، بلکہ اطمینان کا سانس لیتی کہ چوڑیوں کی چھن چھن جو ان کے کانوں میں زہر گھول رہی تھی وہ اب بند ہو گئی تھی۔ دنیا میں ہر طرح کے انسان ہوتے ہیں، اور کئی طرح کے ایسے ہوتے ہیں جو تہمات کا شکار رہتے ہیں۔ بس جب میری شادی ہوئی اور سسرال سے کانچ کی چوڑیاں آئیں تو امی نے انہیں دادی سے چھپا لیا کہ پھر ان کا دل اندوشوں میں نہ ڈوب جائے۔ دادا کا سانحہ انہیں یاد آ جائے گا اور یہ اول فول باتیں کرنے لگیں گی۔ ظاہر ہے کہ دیگر زیور زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، لیکن کانچ کی چوڑیاں جو سہاگ کی نشانی ہوتی ہیں ان کی اپنی الگ اہمیت ہوتی ہے۔ میری شادی کو سال گزرا تھا کہ عید آ گئی۔ مجھے چوڑیاں پسند تھی، خاص طور پر عید کے موقع پر۔ اگر کوئی چوڑیوں کا تحفہ دیتا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہتی۔ یہ اس سے 3 دن پہلے کی بات ہے۔ اس روز موسم بھی بھیگا بھیگا تھا۔ صبح سے آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، کبھی کبھی ہلکا سا چھینٹا پڑتا اور بند ہو جاتا۔ دوپہر سے یوں ہی ہو رہا تھا۔ سڑکیں گیلی ہو چکی تھی اور کہیں کہیں تھوڑا تھوڑا پانی بھی جمع ہو گیا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی اور بادلوں کو اپنے دوش پر لیے ادھر ادھر اٹھائے پھر رہی تھی۔ دنیا کے تفکرات میں گرے اور معاشی بندنوں میں جکڑے لوگ بھی قدرت کے اس رنگین اور دل فریب موسم سے لطف اندوز ہو رہے تھے، لیکن میرے لیے موسم کی یہ دل فریبی بے معنی تھی۔ مجھے اس میں کوئی دلچسپی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے اس وقت نہ تو یہ برکھا کی کالی کالی گٹائیں بلی معلوم ہو رہی تھی اور نہ ہی ان کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا کوئی اثر ہو رہا تھا۔ میں نہ جانے کیوں دادی جیسے وہم کا شکار ہو رہی تھی۔ دل خود بخود بہت اداس اور پریشان تھا۔ میرے شوہر کو گھر سے گئے کافی وقت گزر چکا تھا، تبھی طرح طرح کے پریشان کن خیالات اور وسوسے دل میں امٹتے چلے آ رہے تھے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دل و دماغ پر اچھے خیالوں کی جگہ برے خیالات وہم اور وسوسے حملے کر دیتے ہیں۔ ناخوشگوار خیالوں کو ذہن سے نکالنے کی کوشش کرو تو اتنی ہی قوت سے یلغار کر دیتے ہیں۔ جب بے چینی حد سے بڑھنے لگی تو میں بے قراری سے اٹھ کر ٹہلنے لگی۔ بار بار بالکونی کی ریلنگ کے پاس جا کر کھڑی ہوئی، دور تک سڑک کو تکتی اور پھر پرشوق نگاہیں شہباز کو نہ پا کر مایوس لوٹ آتی۔ آج بار بار یہی خیال ذہن میں اجاگر ہو رہا تھا کہ دادی کہتی تھی، اس خاندان کو کانچ کی چوڑیاں راس نہیں۔ یہ وہم وصف سے کفر ہوتے ہیں، لیکن انسان کا ان پر شدت سے یقین کبھی کبھی ان کو سچ بنا دیتا ہے۔ میں بھی اس لیے سوچوں کے گہن چکر میں پھنسی تھی کہ شہباز میرے لیے چوڑیاں لینے گئے ہوئے تھے۔ اب تک تو ان کو آ جانا چاہیے تھا، نہ جانے کیوں ابھی تک نہ لوٹے تھے۔ مجھے یاد ہے جب امی نے مجھے سجی ہوئی دلہن کے لیے چوڑیوں کا بنڈل میری سہیلیوں کے ہاتھوں میں دیا تو دادی نے دیکھ لیا۔ وہ بولی، یہ بنڈل مجھے دے دو، میں اپنی پوتی کی کلائیوں میں نہ ڈالنے دوں گی۔ مگر یہ تو سہاگ کی چوڑیاں ہیں دادی اماں، آپ ہم کو پہنانے سے نہ روکیے، سہیلیوں نے یک زبان ہو کر کہا تو دادی رونے لگی۔ اس وقت مجھے ان چوڑیوں سے نفرت محسوس ہونے لگی کہ جن کی وجہ سے میری پیار کرنے والی دادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ میں دادی کی خاطر ان کو نہیں پہن رہی تھی، کیونکہ یہ مجھے اپنی کلائیوں میں ڈسنے والی ناگنوں جیسی لگ رہی تھی۔ گویا دادی نے میرے دل میں بھی وہم بٹھا دیا۔ تبھی سہیلیوں نے سمجھایا،
ارے پگلی، یہ تو رواج ہے، ایسا برسوں سے ہوتا آیا ہے اور آگے بھی یوں ہی ہوتا رہے گا۔ کسی کی شادی ہو اور سرخ گلابوں کی طرح دمکتی ہوئی چوڑیاں نہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا، مجھ کو تو بچپن سے چوڑیاں اچھی لگتی ہیں، مگر ان کو دیکھ کر دادی کا دکھ جاگ جاتا ہے۔ وہ مجھ سے پیار کرتی ہیں، میں ان کو دکھی نہیں دیکھ سکتی جب ہی ان کو پہننے کو منع کر رہی ہوں۔ انہوں نے میری بات نہ مانی اور سہاگ کی نشانی پہنا کر رسم و رواج کو پورا کیا۔ سرخ سرخ انگاروں کی طرح دہکتی چوڑیاں میری نرم و نازک کلائیوں میں سجا دی گئی اور دادی دور کھڑی بے بس پنچھی کی طرح اپنے خیالوں میں برے شگن کو اداس نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ جب شہباز نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو اس سے پہلے ان کی نظر میری کلائیوں پر گئی اور انہوں نے سرخ دھمکتی چوڑیوں کو چوم لیا۔ بولے، کتنی خوبصورت لگتی ہیں یہ کانچ کی چوڑیاں تمہارے گورے گورے ہاتھوں میں، ان کو ہمیشہ پہنے رکھنا، کبھی نہ اتارنا۔ اپنے دلہا کے منہ سے پہلی تعریف سن کر میں پھولی نہ سمائی اور خود مجھے اپنی چوڑیوں بری کلائی پر پیار آ گیا۔ میں دادی کے توہمات کو یکسر بلا بیٹھی، جیسے ان کے یہ وہم میرے لاشعور کے پیروں تلے دب کر مر گئے ہوں۔ میں بھی اپنی خوشیوں کی پیاری سی دنیا میں مگن تھی۔ مجھے شہباز کے پیار کے سوا کسی چیز کی ضرورت نہ تھی۔ میں ایک چھوٹے سے خوبصورت گھر کی مالک تھی، جس میں میرے لیے زندگی کی آسائش و آرام کی ہر چیز مہیا تھی۔ سب سے بڑھ کر خوشی کی یہ بات تھی کہ مجھے ایک وفاشوار اور دل کی گہرائیوں سے چاہنے والا شوہر مل گیا تھا، جو ہر وقت اپنی محبت کے خوشنما پھول میرے قدم میں بکھیرتا رہتا تھا۔ ہر لمحہ وہ مجھ پر جان نچھاور کرنے کو تیار رہتے تھے۔ ہماری شادی کو ابھی دن ہی کتنے گزرے تھے کہ عید آ گئی۔ شہباز نے کہا، عید پر کیا تحفہ لاؤں تمہارے لیے؟ سب ہی کچھ تو ہے میرے پاس، پھر بھی یہ ہماری پہلی عید ہے، تحفہ تو میں لاؤں گا، جو آپ کو پسند ہو وہی لے آئیں۔ مجھے تو تمہاری کلائی میں کانچ کی سرخ چوڑیاں بہت اچھی لگتی ہیں۔ یہ سن کر جانے کیوں مدت بعد میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں بولی، چوڑیاں ہی کیوں، اور کچھ لے آئیں، چوڑیاں تو میرے پاس بہت ہیں۔ وہ بولے، مگر سرخ رنگ کی نئی نہیں ہیں، وہی جو تم نے سہاگ رات کو پہنی ہوئی تھی۔ تبھی میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ اچانک ان کو کانچ کی سرخ چوڑیاں کیوں یاد آ گئی؟ سہاگ کی نشانی جس سے دادی کو خوف آتا تھا، مدت بعد پہلی بار مجھے بھی خوف آیا، اور اپنا وہم سمجھ کر میں نے خوف پر قابو پا لیا۔ یا اللہ، میرے سہاگ کو سلامت رکھنا، ان کو کچھ ہونے سے پہلے مجھے کچھ ہو جائے۔ میں نے دل ہی دل میں دعا مانگی، مجھے تو آپ کے لائے سارے ہی تحفے قیمتی لگتے ہیں۔ شہباز میری بات سن کر مسکرائے اور یہ کہتے ہوئے دروازے سے باہر نکل گئے تھے کہ میں ابھی آیا، اس بار تو اپنی پسند ہی کا تحفہ لاؤں گا تمہارے لیے۔ میں کہنا چاہتی تھی کہ چوڑیاں نہ لائیں، اور وہ تو کچھ سنے بغیر ہی چلے گئے، اور میں الماری سے سرخ چوڑیوں کا ڈبہ نکال کر دیکھنے لگی۔ بالکل صحیح سلامت ہیں یہ، انہی کو پہن لیتی ہوں، آج انہیں سرپرائز دوں گی۔ تب ہی میں نے ساری چوڑیاں پہن لی اور سونے کے کڑے جو پہلے سے پہنے ہوئے تھے اتار کر رکھ دیے۔ ان کی چمک دمک میں ذرا بھی تو فرق نہیں پڑا تھا۔ بچپن میں جب ابو سے چوڑیاں لانے کی ضد کرتی تو وہ اسی وقت بازار جا کر چوڑیاں لے کر واپس صحیح سلامت آ جاتے تھے، مگر اف اللہ، دادی کو مگر کتنا وہم تھا۔ میرے دل کو اس سوچ کی طاقت ملی اور میں مسکرا دی، کتنا پیار ہے شہباز کو مجھ سے، بالکل میرے ابو کی طرح ہی میرا خیال کرتے ہیں۔ بارش اب تیز ہونے لگی۔ کب سے بالکونی میں کھڑی سڑک پر آتے جاتے ٹریفک کو دیکھ رہی تھی۔ کچھ لوگ پیدل جا رہے تھے، قریب سے گزرتی کاریں ان کے کپڑوں پر چھینٹیں اڑاتی گزر رہی تھی۔ مجھے یہ نظارہ بے معنی لگ رہا تھا، موسم کا سہانا پن بھی نہ لبا رہا تھا۔ انتظار تھا تو بس شہباز کے آ جانے کا۔ میں نے ان کی پسند کا کھانا بنایا تھا اور وہ کھانا کھائے بغیر نکل گئے تھے کہ واپس آ کر کھا لوں گا۔ ان کو گئے 3 گھنٹے گزرے تھے، مجھے ایک ایک پل بھاری پڑ رہا تھا۔ میں کھڑکی میں جا کر کھڑی ہو گئی اور اس کی صلاحوں سے سر ٹکا لیا۔ تب ہی سڑک پر تیزی سے آتی گاڑی کو اچانک بریک لگی اور اس کے پہیوں سے چیخیں نکل گئی۔ شاید کوئی راہگیر نیچے آ گیا ہے۔ بدن نے جھرجھری لی اور میں نے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ اے میرے معبود، میرا شہباز تیری امان میں ہے، اس کو اپنی عافیت کے سائے میں رکھنا۔ میں دل ہی دل میں دعائیں مانگنے لگی، جی بیٹھنے لگا اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ گاڑی کے ارد گرد لوگ اکٹھے ہو گئے تھے۔ ایک ہجوم دیکھ رہا تھا، یقیناً سڑک پر کوئی حادثہ ہوا تھا۔ ایک برے خیال نے میرا کلیجہ جکڑ لیا۔ اشک موتیوں کی صورت گرتے اور میری آستین کو تر کرتے رہے۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ میں کب تک روتی رہی تھی۔ ابھی موٹر سائیکل کی محسوس آواز سن کر میں چونک پڑی۔ میرا شہباز آ گیا تھا۔
दीवानों की तरह नीचे भागी। शहबाज ने मुझे तेजी से जीना फैलाते देख लिया था। वो हाथ हिलाते जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ने को मेरी तरफ लपके, मगर बारिश में तर सीढ़ियों पर मैं खुद को संभाल ना सकी। पैर फिसला और मैं लड़खड़ाती हुई ऊपर से नीचे रोल हुई और सहन के फर्श पर जा गिरी। तभी ही शहबाज मेरे पास आ गए। मैं चोट लगने से हवास खो चुकी थी और मेरी कलाई में पड़ी शादी की चूड़ियों का पूरा दस्ता टूटकर चूरा चूरा हो चुका था। इसके बाद मुझे नहीं पता कब कैसे वो मुझे उठाकर अस्पताल ले गए। मैं बेहोश हो चुकी थी। मेरी कलाई और बाजू के गोश्त में पेवश होने वाले कांच के छोटे छोटे टुकड़े निकाले गए। मरहम पट्टी हुई। 2 दिन अस्पताल में रही। जब होश आया, शहबाज को सामने जिंदा सलामत पाया। पहले तो हैरत से उन्हें देखा, फिर दिल को सुकून आ गया। हालत संभलने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिली। जिस दिन हम घर आए, इस रोज ईद का तीसरा दिन था, मगर मेरे लिए तो आज का दिन ही ईद था कि जब मेरे शोहर चूड़ियां खरीद कर जिंदा सलामत आ गए थे। जिस हादसे की आवाज सुनी थी वो किसी और बदनसीब के साथ पेश आया था। खुदा ने इस वक्त मेरे दिल से निकली दुआ सुनी और मेरे शोहर जिंदा सलामत आ गए, वरना मैं तो वहम में डूबी कब से इस सड़क को तक रही थी। इनकी राह तकते तकते जब वहां हादसा देखा, तभी जान निकल गई थी मेरी। सच है, वहम से बड़ी और कोई चीज नहीं कि कोई वाकया ना होने वाला भी हो जाता है, मगर मेरा यकीन है अल्लाह ताला दिल से निकली दुआ को ज़रूर सुनता है। अगरचे मैं घबराहट में अपनी गलती से गिर गई, लेकिन मैं फिर भी यही समझती हूँ कि जो बला इस वहमी ख्याल की वजह से आई थी वो मुझ पर आ गई, क्योंकि जब उन्होंने आखिरी सीने से मुझे उठाया तो मेरा सर फट गया था और गीले फर्श पर बहुत सा गाढ़ा गाढ़ा खून फैल गया था। इस खून में मेरी चूड़ियां टूटकर रंग बिरंगी कांच के टुकड़ों की सूरत में बिखरी हुई थी। अब तो मैं हर किसी को कहती हूँ कि कभी वहम ना करना। ये हादसे महज इत्तेफाक से होते हैं। वहम ऐसा जालिम दुश्मन है जो इंसान की खुशियां निगल जाता है। ये शिरक है, बल्कि बिद्दत है। बंदे को अपना सब कुछ अपने हालत पर छोड़ देना चाहिए। जिसने अपने रब पर भरोसा किया, इसने आफियत पा ली। जब मेरी कलाई के जख्म ठीक हो गए, शहबाज ने मेरी कलाई में अपनी लाई हुई कांच की सुरख चूड़ियां फिर से पहना दी। इस वक्त हम दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे और आंखों में खुशी के आंसू थे। वो एक यादगार दिन था। इस दिन को मैं कभी भुला नहीं सकती।